अस्सलामुअलैकुम मेरे हक बात के अजीज दोस्तों। शब मेराज का वाक़या तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो वहाँ क्या-क्या देखा और किन शख्सियात से मुलाकात हुई। तो आज सभी कुछ आपको इस वीडियो में तफसील से देखने और सुनने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल हक बात को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। मेराज का वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से एक है जिसे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। आम रवायात के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। इस वाक़ये का ज़िक्र कुरान मजीद और हदीस दोनों में मौजूद है। कुरान में ये बताता है कि मेराज किस गर्ज़ के लिए हुई थी और अल्लाह पाक ने क्या हदायत अपने रसूल को दी, और हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या-क्या वाक़यात पेश आए। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की बुराक लिए आसमानों से उतर कर उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी ना हो जाए, और फ़िक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को किस तरह बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले, तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाएगी। मैंने तुझको इसी दिन के लिए कफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अपने लबों से प्यारे महबूब के कदमों को चूम लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक महसूस करते हैं और बेदार होते हैं और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया, जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से कम था, बल्कि रफ्तार से चलता था, इसलिए इसका नाम बुराक था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होते हैं और जबरील अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और पहली मंजिल मदीना वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उतरकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहाँ अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, और फिर इसी तरह तीसरी मंजिल पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और चौथी मंजिल जो बैतुल मुक़द्दस की थी, जहाँ बुराक का सफ़र ख़त्म होता है। बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर आपने बुराक वहाँ बांध दी, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को बांधा करते थे। हल्के सुलेमानी में दाखिल होते हैं तो इन सब पैगंबरों को मौजूद पाते हैं जो इब्तदाई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपके पहुंचने पर नमाज का एहतमाम किया जाता है, सफ बंदी की जाती है, आपने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में दूध, दूसरे में पानी और तीसरे में शराब थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी, आप फितरत की राह पा गए। इसके बाद आपके सामने एक सीढ़ी पेश की गई। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम उसके ज़रिए आसमान की तरफ ले गए। अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों ने पूछा, कौन आता है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना नाम बताते हैं। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? बताया गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की बड़ी-बड़ी शख्सियत से करवाया गया। उनमें नुमाया शख्सियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। इस बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग मौजूद थे। वो दाएं जानिब देखता तो खुश होते और बाएं जानिब देखता तो रोते। पूछने पर बताया गया, ये नस्ल आदम है, या आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहदे का मौका दिया गया। एक जगह कुछ लोग खेती काट रहे हैं, और जितनी काटते हैं
اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں تو بتایا گیا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑے میں پابند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ نہیں اٹھا پاتا، پھر اس میں کچھ اور لکڑیاں بھر لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے کہ اٹھا نہ سکتا ہے، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر دیکھا گیا ایک پتھر میں ایک چھوٹا سا شگاف ہوتا ہے اور وہاں سے ایک بڑا موٹا بیل نکل آتا ہے۔ بیل اتنی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن نہ جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا یہ اسی شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ بات کر دیتا ہے اور پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں تو کہنے لگے یہ لوگ دوسروں پر زبان درازی کرتے تھے۔ پھر دیکھا گیا کچھ لوگوں کا پیٹ بے انتہا موٹا اور سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں تو کہنے لگے یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ایک طرف جاندار کا نفیس گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا اور بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے تو بتایا یہ اپنے حلال رشتے یعنی میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے، حرام سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسے بچوں کو اپنے شوہروں کے سر منڈ دیے جو ان کے نہیں تھے۔ ان کی مشاہدات کے سلسلے میں ان کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اب تک جتنے بھی فرشتے ملے سب کشادہ پیشانی اور حشاش بشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو دوزخ کا دراگہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے یکا یک آپ کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناک کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہاں سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں دو نوجوان جو سب سے ممتاز تھے تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایسے بزرگ سے کروایا گیا جن کا حسن تمام انسانوں کے مقابلے ایسا تھا جیسے تاروں کے درمیان چوندھویں کا چاند ہو۔ معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو بہت زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تعارف پر پتہ چلا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے آنے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ وہاں آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے دیکھا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کے کان نے سنا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ آپ ایک بلند سطح پر پہنچے جو بارگاہ الہی کی تھی۔
وہ سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر دی گئی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسری تمام گناہوں کے بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تو 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے نیچے اترتے ہوئے واپسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ وہاں تمام پیغمبر موجود تھے اور یہاں آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ غالباً فجر کی نماز تھی، اور پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ پہنچ گئے۔ یہاں سب سے پہلے آپ نے ام ہانی کو یہ داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے آپ کی چادر مبارک پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، تماشا بنائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا، نہیں، ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو حضرت ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ آپ نے فرمایا، آج کی رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ تو کہا، راتوں رات ہو آئے ہو اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے فرمایا، سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینوں کا سفر 1 رات میں۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا۔ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اسلام سے پھر گئے۔ پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا تو پوچھا، وہاں کا نقشہ بیان کرو۔ تو آپ نے فوراً نقشہ بیان کیا۔ وہاں ایسے شخص بھی موجود تھے جو تجارت کے لیے بیت المقدس آتے جاتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں قائل ہو گئے، نقشہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کی بات کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں نے فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جن کے ساتھ یہ سامان تھا۔ ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو بتایا کہ اس وادی کی طرف گیا ہے، اور واپسی پر فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اور پھر آنے والے قافلے سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں تو بند ہو گئی، لیکن دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔